مجھے معاف کیجئے، ایکسکیوز می، سوری، معذرت، یہ وہ الفاظ ہیں کہ جن الفاظ کے ذریعے سے آپ بڑے بڑے جھگڑوں کو ختم کر سکتے ہیں، بڑے بڑے اختلافات کو آپ ختم کر سکتے ہیں۔ صدیوں پرانے اختلافات آنن فانن ختم ہو جاتے ہیں معذرت سے، معافی مانگنے سے، ندامت سے، شرمندگی کے اظہار سے۔ آپ کسی کے سامنے ایک مرتبہ لفظ معذرت بولیں گے، سوری بولیں گے، ایکسکیوز می بولیں گے اور مجھے معاف کیجئے بولیں گے، اگلا بندہ کتنا ہی سخت دل کیوں نہ ہو، کتنا ہی سنگ دل ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ کو آنن فانن معاف کر دیتا ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ الفاظ سننے کو نہیں ملتے۔ یہ الفاظ روایتاً تو کہے جاتے ہیں، یہ الفاظ معمول میں تو شامل ہیں، لیکن جب آپ کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، جب آپ کسی کا دل دکھاتے ہیں، جب آپ کسی کے جذبات و احساسات کو مجروح کرتے ہیں، جب آپ کسی کی عزت نفس کو، کسی کی پگڑی کو آپ اچھالتے ہیں، پھر آپ معذرت نہیں کرتے، پھر آپ معافی نہیں مانگتے، تو جس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ وہ لڑائیاں، وہ جھگڑے، وہ اختلافات جڑ پکڑ لیتے ہیں اور پھر وہ جھگڑے ختم نہیں ہوتے، وہ ناراضگیاں، وہ گلے شکوے دور نہیں ہوتے۔ میں آپ کے سامنے ایک ایسی تاریخ ساز معذرت کا اظہار کرنے لگا ہوں کہ جس نے اسلامی تاریخ کے اوراق کو ہمیشہ سے مزین کیے رکھا ہے، اور وہ الفاظ ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہہ دیا کہ اے کالی کلوٹی ماں کے بیٹے، اب تم بھی میری غلطیاں نکالنے لگے ہو۔ یہ الفاظ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بہت غصہ ہوئے، افسردہ ہوئے، کبیدہ خاطر ہوئے، غمگین ہوئے، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم اٹھا کر یہ بات کہی کہ میں آپ کی شکایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ضرور بضرور کروں گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کیا کہ اللہ کے حبیب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے یہ الفاظ کہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار وفا شعار حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بیان یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے یہ الفاظ سنے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک متغیر ہو گیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے ابو ذر، تمہارے اندر سے ابھی تک زمانہ جاہلیت والی سوچ نہیں گئی؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی الفاظ سنے تو ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے سر جھکاتے ہوئے ندامت اور شرمندگی کے آنسو بہاتے ہوئے باہر نکل آئے اور آ کر زمین کے اوپر، مٹی کے اوپر اپنے رخسار رکھ دیے، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، جب تک آپ اپنے پاؤں سے میرے رخساروں کو رون دیں گے نہیں، اس وقت تک میں اپنے رخسار مٹی سے اٹھاؤں گا نہیں۔ میں آپ سے معذرت بھی کرتا ہوں، میں آپ سے معافی بھی مانگتا ہوں، میں وہ الفاظ بھی واپس لیتا ہوں جو الفاظ میں نے آپ کو کہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ قریب آئے اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو ادب و احترام کے ساتھ کھڑا کیا اور اپنے سینے سے لگایا، معانقہ فرمایا اور ماتھے کا اور پیشانی کا بوسہ دیا اور پیشانی کو چومتے ہوئے کہا کہ اے ابو ذر، میں ان رخساروں کو کیسے رون سکتا ہوں، میں ان رخساروں پر کیسے اپنا پاؤں رکھ سکتا ہوں جن رخساروں نے ایک مرتبہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کیا ہو۔ اے ابو ذر، میں نے آپ کو دل سے معاف کر دیا ہے۔ تو دیکھیے، ایک لفظ معذرت سے اور معذرت اور معافی کے جذبات اور احساسات سے اور اس کے عملی مظاہرے سے کتنی بڑی سی بڑی بات
آنن فانن ختم ہو گئی۔ اس لیے ہمارے اس معاشرے کے اندر اس چیز کا بہت زیادہ فقدان پایا جاتا ہے کہ جب آپ کسی کا دل دکھاتے ہیں، کسی کو آپ طعنہ دیتے ہیں، کسی پر آپ جب جملے کستے ہیں تو پھر آپ معذرت نہیں کرتے، آپ معافی نہیں مانگتے، آپ ایکسکیوز نہیں ہوتے، جس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر اختلافات حسد کی شکل میں، کینہ، بغض اور عداوت اور نفرت کی شکل میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، شعلے بن جاتے ہیں۔ پھر وہ جذبات اور احساسات ختم نہیں ہوتے، پھر وہ نفرتیں ختم نہیں ہوتی، وہ عداوتیں ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے جب بھی غلطی ہو جائے، جب بھی آپ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کریں تو جب آپ کو احساس ہو تو فوراً معذرت کر لیں، معافی مانگ لیں۔